अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। कई दोस्तों ने मुझसे सवाल किया कि जो ब्लैक हैट वर्ड फॉर्म है इसको कैसे हम इस्तेमाल करें। मेरा ख्याल था 2 से 3 लेक्चर इसमें मैं करूं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए आपने कैसे इसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है। तो आज का जो लेक्चर है लाजमी देखिएगा, इसमें बताएंगे कैसे इसकी जो फंक्शनलिटी है कैसे आपने इस्तेमाल करनी है। इससे पहले कि मैं बातें करता रहूं, हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, वहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ है। ब्लैक हैट वर्ड मैं अगर खोलूँगा ऐसे तो मेरे पास खुल गई है क्योंकि मैंने प्रॉक्सी पहले ऑन की थी कहीं, तो उसका जो कैशे रह चुकी है। अगर ना खुले ये प्रॉक्सी इस्तेमाल करें, ज़ेनमेट फ्री प्रॉक्सी है, तो ये प्रॉक्सी की बात खुल जाएगी। इस वेबसाइट पे साइन अप करना मैंने नहीं बता रहा फ़िलहाल। अगर आप चाहेंगे कि मैं इस पे वीडियो करूं तो बताइएगा, मैं इंशाल्लाह लाजमी करूंगा। लेकिन बहुत सिंपल है, जस्ट आपने नाम, आगे ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और इस तरह की बाकी चीज़ें देनी है, आपने डेट ऑफ बर्थ देनी होगी साथ में, पासवर्ड, तो साइन अप करेंगे हो जाएगा। तो अगर आपको मुश्किलात दरपेश हों मैं इस पर एक वीडियो कर दूँगा, लेकिन बिल्कुल जैसे आम साइट्स पर साइन अप करते हैं बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पर अगर देखेंगे आप फॉर्म के अंदर, इसकी लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे इसकी होती हैं कैटेगरीज़। जो कैटेगरीज़ हैं इनको आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जाके आते हैं इसकी पोस्टें। ये चंद चीज़ें रिपीट करता हूँ, वीडियो को छोड़िएगा मत, ये आगे जाके और भी इसकी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी होंगी। तो इसके अंदर आती हैं थ्रेड्स, या जिनको पोस्ट भी कहते हैं, जिनको टॉपिक्स भी कहते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं इसके इस तरह से आते हैं, इनको थ्रेड भी कहते हैं, फोरम की ज़बान में इसको थ्रेड्स कहते हैं। तो अगर हम ये देखें कि जो थ्रेड्स हैं ये क्या चीज़ है, थ्रेड मीन धागा है, उसका सिरा निकालें, बाकी सारा धागा बाहर। तो अगर आप ये एक पोस्ट निकालेंगे, इसके अंदर जो बाकी लोगों ने कमेंट्स किए होंगे सारा इसका धागा बाहर आ जाएगा, इसलिए इसको थ्रेड भी कहते हैं। तो हमें ये देखना है कि इसकी जो फंक्शनलिटी है क्या, हम कमेंट्स कैसे करते हैं, लोगों से बातचीत कैसे करते हैं इस पर। असल में फोरम्स आज से 20 साल पहले भी थी। इनफैक्ट मैंने 2005 में जब फोरम्स को ही इस्तेमाल करके अपनी मार्केटिंग करके अपना कोर्स नेट पे सेल करना शुरू किया था 16 साल पहले। जी हाँ, तो 16 साल पहले सबसे जो अच्छा मुझे जो मीडियम लगा था मार्केटिंग का, वो फोरम था, जहाँ पे लोग इंगेज होते थे, अच्छे खासे इन्वॉल्व थे। मैंने उसको इस्तेमाल किया, उसको इस्तेमाल करके अपना कोर्स सेल करना शुरू किया। फोरम्स जो है इनके अंदर आप असल में आते हैं लोगों से डिस्कस करने के लिए चीज़ों को, जो आपके सवाल जवाब होंगे ये कर सकेंगे, जो डिफरेंट मसाइल हैं कर सकेंगे। ब्लैक हैट वर्ड, वेब डिज़ाइनिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर एक फोरम है। तो आप इसका जो पैटर्न है अगर देखेंगे, सबसे पहले यही पैटर्न था जिसको बाद में फॉलो किया। जो फेसबुक की पोस्टें होती हैं आप उनको रिप्लाई करते हैं, उनके नीचे कमेंट्स आते हैं नीचे तरतीबवार, और साथ में पता चलता है कि कौन सा जो कमेंट है वो किस बात पे किया था। मतलब मैंने कोई सवाल किया, मैंने कोई बात की, तो साथ में पता चलता है कि इस बात का जवाब दिया गया, तो ये यहाँ से ये कल्चर उठा के वहाँ पर ले गए। वीडियो पूरी लाजमी देखिएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें ओल्ड नहीं हैं, नई चीज़ें भी आ रही हैं। यहाँ पे आप देखें थ्रेड्स हैं, अगर ये थ्रेड्स को देखें, क्लिक करें तो आपको यहाँ पे पूरी पोस्ट यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगी। इसके नीचे लोगों के आंसर्स भी होंगे। हम सबसे पहले समझते हैं कि जो इसकी चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। जो बंदा पोस्ट लगाता है उसकी पोस्ट की डेट यहाँ तक आती है, यहाँ पे आती है। ये इस तरह का इसका बॉर्डर है। हर फॉर्म का डिफरेंट डिज़ाइन है, किसी की कलर स्कीम डिफरेंट है। यहाँ पे ये इसका डिज़ाइन में यहाँ पे इसकी डेट आ रही है, जिस डेट को इसने पोस्ट लगाई, और ये डेट आ रही है जब उस बंदे ने ज्वाइन किया। 2008 में इस बंदे ने ब्लैक बीन्स ने ज्वाइन किया और पोस्ट लगाई 2018 में। 3 साल पुरानी पोस्ट है, लेकिन ये लोग अपनी पोस्टों को अपडेट करते रहते हैं। तो इससे मुराद ये थी कि ये इसमें कई चीज़ें नई भी इसमें होती हैं, लिहाजा इसको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे इस बंदे की फ़ोटो या लोगो इसका आता है, यहाँ पे उस बंदे का नाम, और ये उसका रैंक है। रैंक उसका है जूनियर VIP। ये वो रैंक है जो ये पैसे लेके देती है, इसके पैसे पे करने पड़ते हैं ब्लैक हैट वर्ल्ड को ये रैंक लेने के लिए। अगर आप ये रैंक ले लें
تو پھر آپ اس طرح سے یہاں پہ چیزیں سیل کر سکیں گے. گیسٹ پوسٹیں ہوں گی, ویب 2.0 کے ہوں گے لنکس, یا پھر کچھ اور بھی جو آپ کی سروسز ہیں. اگر آپ سیل کرنا چاہیں تو آپ کو یہ رینک چاہیے, تو ون ٹائم آپ کو $150 پے کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ یہ پے کرتے ہیں تو آپ یہ اس طرح سے لوگوں کی طرح سیل کرنا شروع کر سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں میسیجز 4524, اس بندے نے 4524 مختلف میسیج کیے ہیں یہاں پہ اس طرح کے. 1782 اس بندے نے ریاکشن سینڈ کیے ہیں, اسمائلی فیسز یا اس طرح کے لائک ڈس لائک اس طرح کی. اور یہ اس کی ویب سائٹ بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہے اس بندے کی. اگر آپ اس کی سائٹ چیک کرنا چاہیں تو یہاں سے کلک کر کے دیکھ لیں, اس کی سائٹ پہ بھی اس طرح کا مواد موجود ہوگا. اچھا اب دیکھیں, اگر آپ پوری پوسٹ ایسے نکال لیں اور اس کو اوپر کر دیں, اس کے فوٹر میں جائیں, تو ابھی پوسٹ ختم نہیں اس کی ہوئی. پوری پوسٹ کے بعد پھر وہی پیٹرن آئے گا, یوزر کا نیم, باقی وہ اس کے ڈیٹ آف جوائننگ اور اس طرح کی چیزیں. یہ دیکھیں یہ پیٹرن آ گیا. یہاں پہ وہی نیا یوزر ہے, اس کی جو ڈیٹ آف پوسٹ کی ڈیٹ ہے اور ساتھ میں ڈیٹ آف جوائننگ, اس طرح کی باقی ساری چیزیں. تو یہ کسی بندے نے, اس بندے نے اس کی پوسٹ پہ یہ کمنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ بندے نے کمنٹ کیا ہے, پھر اس نے کیا ہے, پھر اس نے کیا ہے. یہ سارے ڈیفرنٹ کمنٹس اس کے آ رہے ہیں جو دوسرے لوگوں نے اس کی پوسٹ کے اوپر کیے. اب بات یہ تھی ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو آپ اگر کسی کی پوسٹ کو لائک سینڈ کرنا چاہیں, اس کی یہ پوسٹ کے نیچے دوسری پوسٹ شروع ہونے سے پہلے لائک کا بٹن آتا ہے, اس طرح سے اس کو آپ لائک سینڈ کر دیں. میں نے لائک سینڈ کر دیا. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کوٹ ہے اور ساتھ میں رپلائی ہے. اگر آپ کوٹ کرتے ہیں اس کی پوری پوسٹ اس بندے کی کوٹ ہوگی. میں فرض کیا اگر اس کی بڑی پوسٹ تھی, میں اس کو کرتا ہوں کوٹ. تو کوٹ کرنے کے بعد یہ جو وہاں پہ آگی پوسٹ اس کے نیچے. اب میں کروں گا اس کو رپلائی, یہ رپلائی. تو یہ دیکھیں یہاں پہ نا اس کی پوسٹ میں یہ سارا اس کا کنٹینٹ آتا ہوگا, ٹھیک ہے نا. کوڈ اس کا آ چکا ہے. میں نے کہا ہائی تھینکس فار دس ونڈرفل سروس. تو میں نے یہ لگا کے اس کو کیا پریویو. اگر اسے پریویو کروں گا تو یہ دکھائے گا پریویو کے اندر کہ اس کی اس طرح کی پوسٹ تھی, میں نے اس کو اس طرح کا آنسر کیا. تو جس بات کا آپ آنسر کر رہے تھے یا سوال اس سے ریلیٹڈ کر رہے تھے, وہ یہاں پہ تھوڑا سا پارٹ اس طرح کا آتا ہے اس میں. اگر میں پوسٹ رپلائی کروں گا تو یہ رپلائی اس طرح سے لگ جائے گی جیسے کہ یہاں پہ لوگوں کی رپلائیز ہیں, میری بھی اس میں رپلائی آئے گی. تو آپ اگر رپلائی کرنا چاہیں اس طرح سے کریں گے. اگلی بات تھی اگر آپ نے نیا ٹاپک سٹارٹ کرنا ہو تو نیا ٹاپک کے لیے آپ اس کیٹیگری کے اندر جائیں, ایسے کسی کیٹیگری میں پوسٹ تھریڈ. تو میں نیا ٹاپک لوگوں کی طرح لگا سکوں گا, لیکن وہ کہتا ہے یو مسٹ بی اے جونیئر VIP مارکیٹ پلیس سیلر اور above اینڈ انفیکشن فری ٹو پوسٹ ان دی سیکشن. کہتا ہے کہ یا تو آپ ہمیں پیسے دے کے یہ جونیئر VIP جو رینک ہے یہ لیں, یا پھر آپ نے چند پوسٹیں خاص حد تک ایک خاص تعداد ہے پوسٹوں کی وہ کرنی ہے. تو یہ سارا کرائٹیریا پورا کریں گے پھر آپ تھریڈ پوسٹ کر سکیں گے. وہ تھریڈ کون سی ہوگی, اس طرح کی, ایسا نیا ٹاپک لگا سکیں گے آپ جس کے اوپر لوگ کمنٹس کر سکیں گے. اچھا اس کی ایک اور فنکشنالٹی ہوتی ہے, یہ ساری پوسٹیں اس طرح کی آ رہی ہیں یا تھریڈز آ رہی ہیں, تو ایسی جو پوسٹیں ہیں ٹاپ پہ وہ آتی ہیں جن کو ابھی ریسنٹلی کسی نے رپلائی کیا ہو. تو اگر آپ نے ٹاپ پہ لے کے آنا ہو, میں یہی کرتا تھا, میں نے خود سے رپلائی کرنا اور کچھ لوگوں سے کہنا رپلائی کرو, تاکہ یہاں پہ ٹریفک اچھی خاصی ہوتی ہے کیٹیگریز کے اندر, تو میری پوسٹ کہیں ٹاپ پہ رہے. اگر ٹاپ پہ رہتی ہے تو لوگ اسے دیکھتے ہیں اس کو اور وہاں پہ آ کے وہ بات چیت کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس کے جو ہے نا ویوز وغیرہ بھی بتائے جا رہے ہیں. رپلائز اس کے اتنے ہیں, ویوز اس کے 8000 ہیں, اس کے 1,16,000 اس کی ویوز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ پوسٹ آپ کی اوپر آئے, اس پوسٹ پہ زیادہ بہتر زیادہ تعداد میں رپلائز کروائیں. تو خیر فی الحال میں کوالیفائی نہیں کر رہا, میرا جو اکاؤنٹ ہے اس میں نیا تھا. تو جب میں کوالیفائی کروں گا اتنی پوسٹیں لگا چکا ہوں گا. پوسٹیں کون سی, لوگوں کے رپلائز کر چکا ہوں گا. جب میرے 18 بھی ہو چکے ہیں, جب زیادہ ہوں گے کوالیفائی کروں گا پھر میں اتنی پوسٹوں کے ساتھ, پھر میں جا کے اپنی تھریڈ وہاں پہ لگا سکوں گا. لیکن یاد رکھیں یہ تھریڈ جو ہے سمپل ٹائپ ہوگی تھریڈ, یہ سیل کرنا پاسبل نہیں ہوگا اس میں.
فار ایگزامپل میں یہاں پہ آیا تو یہ ساری سمپل تھریڈز ہیں، لوگوں نے کوئی سوال پوچھا یا کچھ ایسے، سیل نہیں کر رہے، تو آپ بھی یہاں پہ سوال و جواب کر سکتے ہیں، لوگ یہاں پہ آنسر بھی کریں گے۔ تو اس طرح سے آہستہ آہستہ آپ تھریڈز لگانے کے قابل ہوں گے۔ اگلی چیز تھی، اگر آپ یہاں پہ کلک کریں کسی کے نام پہ تو فالو کرنا چاہیے اس کو، آئندہ وہ پوسٹ لگائے گا تو آپ کو ای میل جائے گی، اگنور کر دیں پھر اس کی آپ کو نوٹیفیکیشن وغیرہ نہیں آئے گا۔ سٹارٹ کنورسیشن میں جائیں گے تو آپ اس سے رابطہ کر سکیں گے، اس کو بندے کو ای میل کر سکیں گے۔ آپ نے ایڈ فیڈ بیک کرنا ہے، یہاں سے آپ کسی بندے کو ریویو کر سکتے ہیں کہ اس کی سروس کیسی ہے۔ میں گیا سٹارٹ کنورسیشن میں، یہاں پہ جا کے دیکھیں میں نے اس کا نام آ گیا یہاں پہ، اس کے بعد یہاں پہ آ گیا اس کا جو ٹاپک ہے لگانا ہے آپ نے، تو اس کے بعد یہاں پہ میں نیچے آ کے اپنا جو میسج ہے لکھوں گا اور کروں گا اس کو سینڈ۔ جب اس کو سینڈ کروں گا اس کو ایک ای میل جائے گی کہ کسی نے اس سے رابطہ کیا ہے، وہ اگر جواب دے گا تو مجھے ای میل بھی آئے گی، پلس مجھے یہاں بھی میسج کے جوابات نظر آئیں گے۔ تو اپنے نام پہ کلک کریں گے، یہاں پہ آپ کو یہاں پہ جا کے تو دیکھیں میسج اتنے ہیں، آپ کے جو ہے ان باکس یہاں پہ بھی نہیں آ رہا، وہ بھی ان باکس بھی انیبل ہوگا بعد میں۔ تو میں اگر یہاں پہ آتا ہوں، میں نے یہاں پہ میں اپنے نام کے اوپر آؤں گا اکاؤنٹ ڈیٹیلز میں، تو یہاں پہ جا کے اس کی باقی پروفائل آپ نے سیٹ کرنی ہے، اپنی پروفائل سیٹ کر لیجیے گا۔ آپ نے کچھ اور اس میں چیز سیٹ کرنی ہے، وہ ساری سیٹنگز کو ایک بار دیکھ لیجیے گا۔ لیکن بیسک فنکشنالٹی تھی کہ آپ نے جوابات کیسے دینے ہیں اور باقی آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، ان لوگوں سے رابطہ کیسے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو کروں گا جس میں بتاؤں گا کہ آپ نے رابطہ کرتے وقت لکھنا کیا ہے، ان کو کیسے کنونس کرنا ہے، کیسے ان سے آپ نے آئس بریک کر کے ان سے بات چیت کنورسیشن سٹارٹ کرنی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا ویٹ کرتے رہیے گا، اس ویڈیو کے آنے تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے اس کو اچھے انداز سے دیکھیں اور ساتھ میں بلیک ہیٹ ورڈ کو پریکٹس کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا لیکچر آپ کو ٹرین کرے گا، آپ اچھے انداز سے اس ٹول کو استعمال کریں گے ایز اے مارکیٹنگ ٹول اور اپنے کام میں استعمال کر کے بزنس کو بڑھا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی نصر ہو اور آپ پہ بہت ساری رحمتیں، کرم، فضل اور رزق آپ پہ نچھاور کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں عطا کرے۔ اللہ حافظ۔